اب مثال آپ وہاں پہنچ گئے، آپ رات کو چلے 3 بجے، وہاں پہنچے اگلے 4 بجے 5 بجے، تھکن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تھک کر تو چور ہو گئے ہوں گے۔ اب بعض لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں، نہیں بس جلدی سے جا کے عمرہ کرو، کیسے کرو گے؟ تھکن سے آپ چور چور ہیں، وہ ذوق وہ لطف ہی نہیں آئے گا۔ ایک اسلامی بھائی بول رہے بھائی میں چلا گیا، میں طواف کرتے کرتے سو گیا، اتنی تھکن ہوتی ہے، تو اب اس کو کیا لطف آئے گا، اس کو کیا ذوق ملے گا؟ بلکہ آپ کیا کریں، پہلے ہوٹل میں جائیں، ہوٹل بھی پہنچنا آسان نہیں، آپ 1.5-2 گھنٹے میں ہوٹل میں پہنچیں گے، آپ فریش ہوں، احرام پہنے میں، آپ کے احرام کی نیت ہے، اس کی پابندیاں باقی ہیں، آپ نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کرنی۔ عام طور پہ جہاز میں جو وہ کھانا دیتے ہیں اس کے ساتھ ٹیشو پیپر ہوتا ہے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے، کوئی خوشبودار صابن استعمال نہیں کرنا۔ یہاں سے آپ بغیر خوشبو کے صابن لے کر جائیں، پھر جب آپ اپنے ہوٹل میں پہنچتے ہیں وہاں بھی بغیر خوشبو کے صابن موجود ہوتے ہیں، کوئی ٹیشو آپ نے خوشبو والا استعمال نہیں کرنا۔ تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ پھر جب آپ ہوٹل پہ جائیں آپ نہا لیں، چادریں اتار سکتے ہیں، احرام کی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، احرام کی چادر اتار کے آپ فریش ہوں، نہائیں، پھر دوبارہ سے احرام کی چادر باندھ لیں، اور نماز کا ٹائم ہے، نماز ہوٹل میں ہی پڑھیں، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھائیں، اپنی تھکن اتاریں اور سو جائیں، بالکل تازہ دم ہو، پھر فریش ہو کر اٹھیں۔ اب جب آپ جائیں گے عمرہ کرنے، جو لطف آپ کو ملے گا نا وہ تھکن میں نہیں مل سکتا، یہ میرا مشورہ ہے، ورنہ آپ تھکن میں کیا کرو گے، آنسو بھی نہیں نکلیں گے، اتنی تھکن ہوتی ہے۔ پورا اپنا آپ تھکن اتاریں، پھر تازہ دم ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب آپ عمرے کے لیے جائیں، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ وہ کعبہ جس کو آپ نے دیکھا ہے تصویروں میں، وہ عنقریب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر، ساری زندگی بندہ ترستا ہے دیکھنے کے لیے، اور اس کی ایسی ہیبت ہے، ایسی جلالت ہے کہ دیکھتے ہی بندے کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ روزانہ ہر لمحے، لمحہ لمحہ جس کو بولتے ہیں، ہر آنے والا لمحہ، ہر لمحے کعبے پہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 120 رحمتیں نازل ہوتی، جو کعبے کو پہلی نظر دیکھ کر جو دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اب آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا۔ عمرے کے لیے آپ حاضر ہیں، کوئی فضول گوئی رستے بھر نہیں ہونی چاہیے، ذکر و درود کرتے کرتے آپ کعبۃ اللہ شریف کے قریب پہنچ گئے، کعبے کو جی بھر کے دیکھیں، دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، خاندان والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں، جتنا جس سے ہو سکے دعائیں کریں۔